آتا ہے وَيَدَهُ الَّتِي، اور ہاتھ اس کے ہوتے ہیں تو پھر پکڑنا میرا ہوتا ہے، ہاتھ میرے بندے کے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو قوت ہے وہ فرمایا میری ہوتی ہے۔ اب جب ہاتھ بندے کے ہیں اور قوت خدا کی ہے، تو جب یہ اللہ کا بندہ کسی پر گرفت کرے گا تو کوئی پھر چھڑا سکے گا؟ پھر اس کے شکنجے سے کوئی چھڑا سکے گا؟ جیسے پرتھوی راج نے ادھر ادھر کی باتیں کی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا نہ، ہم نے پرتھوی راج کو زندہ پکڑ کر سلطان شہاب الدین غوری کے حوالے کر دیا۔ اب پرتھوی راج کچھ بھی کرتا، جب ولی نے کہہ دیا ہے، اور ایسا ہی ہوا کہ اللہ نے اس کو جو ہے ولی کے شکنجے سے ایسا جھگڑا کہ وہ نکل نہیں سکا۔ 3 لاکھ فوج کے باوجود پرتھوی راج جو ہے وہ شہاب الدین غوری کے شکنجے میں آ گیا، اس نے اسے پکڑ لیا۔ تو جب ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں، پکڑنے کی قوت اس میں خدا کی ہوتی ہے، تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ تو یہ سارے مراتب اور یہ ساری چیزیں تب ملتی ہے جب بندہ قرآن و سنت کے مطابق، جب بندہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو اس طرح گزارے، تو پھر اللہ یہ مقام اور مراتب عطا فرماتا ہے، یہ مقام اور مراتب عطا فرماتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی بے شمار کرامات ظاہر ہوئی رستے میں بے شمار کرامات ظاہر ہوئی، اور بے شمار قسم کی جو ہے وہ کرامات کا ظہور ہوا۔ رستے میں یہاں یہ بات بھی ہوئی کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ پر پہنچا تو وہاں جنگل میں پڑاؤ ڈالا، تو رات کے وقت دور تھوڑی سی آگ کی جو ہے وہ روشنی نظر آئی۔ میں نے اپنے خدام کو کہا دیکھو یہ آگ رات اس جنگل میں کیوں ہے؟ میرا ایک خادم گیا تو اس نے جا کر دیکھا کہ مجوسی لوگ، مجوسی کہتے ہیں آگ کے پجاریوں کو، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، وہ تھے جو آج کی آگ کی پوجا کر رہے تھے۔ واپس آیا خادم، اس نے کہا جی وہاں تو مجوسی رہتے ہیں، آگ کے پجاری ہے۔ آپ نے کہا اچھا چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری ان کے پاس چلے گئے، اور ان کو جا کر فرمایا تم آگ کو کیوں پوجتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اس لیے پوجتے ہیں تاکہ یہ ہمیں مرنے کے بعد جلائے نہ، مرنے کے بعد جلائے نہ۔ آپ نے فرمایا اس کا کام ہی جلانا ہے، اس کا کام ہی جلانا ہے، لیکن جب تک اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہو تو جلاتی ہے، اللہ کا حکم نہ ہو تو یہ جلاتی نہیں ہے۔ تو اس کی تاثیر تو جلانا ہے، لیکن یہ حکم ربی کی باندھی ہوئی ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو جلاتی ہے، اللہ کا حکم نہ ہو تو یہ کبھی بھی نہیں جلا سکتی۔ انہوں نے کہا یہ تو ہمیں بھی پتا ہے کہ اس کی تاثیر یہ ہے جلانا، تو آپ اس کی پوجا نہیں کرتے تو کیا آپ کو یہ نہیں جلائے گی؟ فرمایا ہاں، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو یہ نہیں جلائے گی، یہ مجھے نہیں جلائے گی۔ میں حالانکہ اس کو پوچھتا بھی نہیں ہوں، تم اس کی پوچھتے ہو، تمہیں یہ جلائے گی، لیکن یہ مجھے نہیں جلا سکتی اللہ کے حکم کے بغیر۔ یہ نہیں۔ انہوں نے کہا پھر آپ کو جب یہ نہیں جلائے گی تو آپ اس کے اندر داخل ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، میرے یہ جوتے یہ پکڑ کر آگ کے اندر پھینک دو، اللہ کے حکم سے یہ آگ ان کو چھوئے گی، آگ ان کو کبھی نہیں جلائے گی۔ ایسا ہی کیا گیا، ایسا ہی کیا گیا کہ آپ کے جوتے اٹھا کر اس آگ کے اندر ڈال دیے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب باہر نکالے تو جوتے صحیح سلامت تھے۔ وہ لوگ طیب ہوئے کہ ہم تو اس کو پوچھتے تھے اور پوچھتے ہیں، اور یہ شخص تو اس کو مانتا ہی نہیں ہے، پوچھتا ہی نہیں ہے، اور اس نے کہا کہ اللہ کے حکم کے سوا یہ کچھ نہیں کر سکتی، میں تو اس رب کو مانتا ہوں جس کی یہ آگ بھی تابع ہے۔ تو یہ حق ہے، یہ سچا ہے، تو لہذا یہ آگ تو ہم پوچھتے ہیں تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اپنے اس فعل سے طیب ہوئے اور انہوں نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ فرمایا آگ میری جوتی کو بھی نہیں چھو سکتی، یعنی ایسا اللہ کی ذات پر کامل ایمان اور یقین تھا، ایسا تقویٰ تھا۔ فرمایا یہ آگ تو نہیں جلا سکتی اللہ کے حکم سے۔ اور اگر آپ کہیں یہ کیسے ہو گیا، تو کیا قرآن میں نہیں ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا تھا آگ میں، تو آگ نے کیا کچھ بگاڑا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا؟
آپ کہیں گے وہ اللہ کے نبی ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ پھر یہ اللہ کے ولی ہیں، کیا ولیوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ اور جو ولی ہوتا ہے اس کی بات اس طرح کی کرامت ہوا کرتی ہے، اور جو نبی ہوتا ہے اس کی بات معجزہ ہوا کرتی ہے، اور ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے جو ہے وہ تابع ہوتا ہے، اس کے زیر سایہ ہوتا ہے۔ ہر نبی کا معجزہ اور ہر ولی کی کرامت، ولی کی جو کرامت ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی نبی کے معجزے کے ساتھ جا کر ملتی ہے۔ خواجہ سخی زندہ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بندہ گیا، اس نے کہا جی انڈیا میں جو دارالعلوم دیوبند ہے اس کا 100 سالہ جشن منایا جا رہا ہے، اور اندرا گاندھی کو اسپیشل بلایا گیا ہے، اور اندرا گاندھی جو ہے وہ ممبر رسول پر جوتیوں سمیت آ کر بیٹھی ہے، اور مولوی نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور سخی زندہ پیر صاحب نے اس کو فرمایا ان اتنے مولویوں میں معین الدین چشتی کوئی نہیں تھا؟ ان مولویوں کے اندر معین الدین چشتی کی نگاہ رکھنے والا کوئی نہیں تھا؟ اگر وہاں معین الدین چشتی کی نگاہ رکھنے والا کوئی ہوتا، اندرا گاندھی بچ کر نہ جاتی، کلمہ رسول پڑھتے ہوئے جاتی۔ لیکن پتہ چل گیا آپ کو کہ اب اولیاء اللہ کی نگاہوں میں اور ان کی نگاہوں میں کیا ہے، اولیاء اللہ کے مشن میں ان کے مشن میں کیا ہے، اولیاء اللہ کی تبلیغ میں ان کی تبلیغ میں کیا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے حقیقت میں تبلیغ دین کی کرنے والے کون ہیں۔ اب وہاں تو اجمیر کے اندر سب سکھ تھے، ہندو تھے، بامن تھے، ہر طرف خواجہ کی نگاہ اٹھ رہی ہے اور وہ کلمہ رسول پڑھ رہے ہیں، اور یہ اندرا گاندھی جو ہے وہ مدرسے کے اندر آ کر ممبر پر بیٹھ کر اور پھر مولویوں کے پاس جوتیوں سمیت اور وہ چلتی بنی اور ہندو کی ہندو رہی۔ پتہ چلا حقیقت میں جو اولیاء اللہ کو شان اللہ نے عطا فرمائی ہے، وہ اللہ نے جو ان کو کمالات عطا فرمائے ہیں، یہ تو ان کے پائے کے بھی نہیں ہے، یہ تو ان کے سائے کے بھی نہیں ہے۔ اگر ان کے اندر بھی وہ نگاہیں ہوتی تو ایک ہندوانی بچ کے چلی جاتی، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔